أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. صدق الله العظيم. عزیز طلباء و طالبات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں اینگلو اردو ہائی اسکول اردو میڈیم سے بورنیہ سہیل احمد آپ کی خدمت میں جماعت 12 مضمون عربی سبق نمبر 17 جس کا نام ہے التقلید الاعمی لے کر حاضر ہوا ہوں. آج تاریخ ہے 10 دسمبر سال 2020. سبق کا نام ہے التقلید الاعمی. مطلب ہوگا کسی کے کیے ہوئے کام پر بغیر دیکھے سوچے سمجھے عمل کرنا، کسی کی اتباع کرنا، یا یوں کہہ لیجئے کہ اندھ وشواس جسے کہتے ہیں. اتنا بھروسہ ہو اس آدمی پر کہ وہ جو کہے وہ کر لے، وہ جو کرے وہ ہم اس کے پیچھے چل پڑے. یہ نہ سمجھے اور یہ نہ سوچے کہ یہ کام جو ہم اس کے کیے ہوئے یا اس کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق کر رہے ہیں تو یہ ہمارے لیے فائدہ مند ہے یا نقصان دہ ہے. یہ انسان کے اندر ایک شعور ہونا چاہیے، لیکن یہ شعور نہیں ہے. تو آج کا ہمارا سبق جو ہے وہ اسی پر ہے. یہ سبق جو ہمارا ہے وہ اس انداز میں سمجھایا ہے کہ ایک چھوٹی سی کہانی سبق میں ذکر کی گئی ہے، اور اس سبق کے اور اس کہانی کے اخیر کے اندر یہ نتیجہ برآمد ہوتا ہے کہ دوسرا بھائی یا دوسرا دوست ہمارا جو کام کر رہا ہے اور اسے فائدہ حاصل ہو رہا ہے اس کام سے، تو ضروری نہیں کہ اسی کام سے ہمارا بھی فائدہ ہو اور ہمیں بھی نفع پہنچے، نقصان بھی ہو سکتا ہے. سبق کے اندر 2 گدھوں کی کہانی، ایک تاجر اور 2 گدھے کی کہانی بیان کی گئی ہے کہ 2 گدھے ہیں، ایک کے اوپر نمک لدا ہوا ہے اور دوسرے کے اوپر اسپنج یا روح کہہ لیجئے لدا ہوا ہے، اور وہ پانی میں اترتے ہیں. پہلا اترتا ہے نمک والا تو اس کا بوجھ ہلکا ہوتا ہے اور وہ آسانی سے ادھر ادھر گھومنے لگ جاتا ہے. اور اس کے بعد دوسرا گدھا جب دیکھتا ہے جس کے اوپر اسپنج لدا ہوا ہے وہ کہ یہ نمک والا جو میرا ساتھی تھا وہ اندر اترا پانی میں تو اس کا بوجھ ہلکا ہو گیا، تو چلو میں بھی یہ کام کر لوں. تو وہ بھی پانی میں اتر گیا، اور اترنے کے بعد جب دیکھا تو اسپنج نے پورا پانی جذب کر لیا، پی لیا اندر، اور وزن بڑھ گیا اور پریشان ہو گیا. نمک والا گدھا تھا وہ پانی میں اترنے سے ہلکا پھلکا ہو گیا، اور جو نمک کا بوجھ تھا وہ کم ہونے سے خوش ہو گیا. اور یہ بیچارہ جو ہلکا پھلکا وزن تھا پہلے کے مقابلے میں، وہ پانی میں اترنے کی وجہ سے اور پریشان ہو گیا. کام دونوں نے ایک ہی کیا کہ پہلا بھی پانی میں اترا لیکن اسے آسانی ہو گئی، بوجھ ہلکا ہو گیا، اور دوسرا اسی کو دیکھا دیکھی پانی میں اترا تو اس کی مشکل ہی بڑھ گئی. تو ہمیں اس سے سبق ملتا ہے کہ کوئی کام دوسرا کر رہا ہے تو اسے دیکھا دیکھی ہم کام نہ کریں، بلکہ ہم سوچیں کہ وہ اس سے یہ فائدہ پہنچا ہے تو اس کی وجہ کیا ہے، اور ہمارے پاس اگر وہی وجہ موجود ہے تو ٹھیک ہے، اگر ہم سے کچھ مختلف وجہ ہے ہماری اس سے
تو پھر وہ ہمارے نقصان دہ ثابت ہو سکتا ہے۔ تو آئیے اب چلتے ہیں عبارت اور ترجمے کی طرف۔ عبارت ہماری اسکرین پر موجود ہے، سبق نمبر 17 التقلید الاعمی۔ ہم ایک ایک پیراگراف کا ترجمہ کرتے جائیں گے۔ کان لتاجر حماران حمل احدهما ملحا والآخر اسفنجا وبينهما هو سائر بهما إذا مر بترعة فنزل فيها الحمار حامل الملح ليطفي حرارة العطش الذي استولى عليه من شدة ثقل حمله وخرج وقد خف حمله كثيرا لذوبان الملح في الماء۔ ترجمہ اس طرح ہے پہلے پیراگراف کا کہ ایک تاجر کے دو گدھے تھے، ان میں سے ایک پر نمک اور دوسرے پر اسپنج لدا تھا۔ جب وہ دونوں کو لے کر جا رہا تھا تب وہ ایک تالاب کے پاس سے گزرے، پھر تالاب میں وہ گدھا اترا جس پر نمک لدا ہوا تھا تاکہ وہ اپنی پیاس بجھائے جو بوجھ کی وجہ سے وہ محسوس کر رہا تھا، اور جب وہ باہر نکلا تو پانی میں نمک کے پگھل جانے کی وجہ سے اس کا بوجھ بہت ہلکا ہو گیا۔ ملح کہتے ہیں نمک کو، عربی میں ملح کہتے ہیں نمک کو۔ تو پانی میں اتر جانے کی وجہ سے اس کا بوجھ ہلکا ہو گیا۔ اب دوسرا پیراگراف ہے ہمارا، وَلَمَّا أَحَسَّ الْحِمَارُ، یہاں سے ہے وَلَمَّا أَحَسَّ الْحِمَارُ بِخِفَّةِ حِمْلِهِ صَارَ يَعْدُو وَيَتِيهُ بَعْدَ أَنْ كَانَ مِنْ قَبْلُ كَئِيبًا حَزِينًا فَقَالَ زَمِيلُهُ مَا الَّذِي أَصَابَكَ حَتَّى انقلبت حَالُكَ مِنَ الْهَمِّ إِلَى السُّرُورِ۔ یہ دوسرا پیراگراف۔ جب گدھے کو اپنا بوجھ ہلکا لگا تو وہ ادھر ادھر گھومنے لگا۔ اس سے پہلے وہ بہت غمگین اور پریشان تھا، تو اس کے دوست نے اس سے کہا، تجھے کون سی ایسی چیز مل گئی ہے جس سے تیری حالت پریشانی سے خوشی میں تبدیل ہو گئی؟ مَا الَّذِي أَصَابَكَ حَتَّى انقلبت حَالُكَ مِنَ الْهَمِّ إِلَى السُّرُورِ، یعنی وہ ایسی کون سی چیز تیرے ہاتھ لگ گئی ہے کہ تیری حالت پہلے سے اچھی ہو گئی ہے؟ پہلے تو پریشان تھا بوجھ کی وجہ سے، اب ہلکا پھلکا ہو گیا ہے۔ تو اب یہ دوسرے گدھے صاحب ہے، وہ جواب دے رہے ہیں، فقال عند ما نزلت اشرب لم اشعر الا والملح نازل يسيل من فوق ظهري فصبرت حتى ذاب كله وخرجت فتعجب الحمار الثاني من حسن حظ أخيه وصمم على تقليده فيما فعل عند أول ترعة يمر عليها وبعد برهة قصيرة بلغا نهرا كبيرا فنزل الحمار الثاني حامل الإسفنج ليشرب ويذيب حمله الذي
أنقض ظهره فامتلأ الإسفنج بالماء وصار أثقل مما كان فخرج الحمار يئن ويتوجع من هذه الداهية فلما رأى التاجر على هذه الحال من الكآبة قال له أيها الغبي الأحمق اعلم أن ما يصلح لشخص لا يجب أن يصلح لغيره وأن التقليد بغير هدى ضلال وسفاهة وكم مثلك من بني آدم يقلدون فيما يضرهم وهم لا يفقهون. یہ پورا دوسرے جملے کی بات ہے، دوسرے گدھے کی بات. جو پہلا والا جو تھا نمک والا گدھا، اس کا جواب، اور اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ جس گدھے کے اوپر اسپنج تھا وہ بھی اس کی تقلید کرتا ہے، پھر پریشانی میں آتا ہے اور تاجر اسے دیکھ لیتا ہے. کیا بات چیت ہوتی ہے وہ ہم ترجمے میں سیکھ رہے ہیں. یہاں سے ہے. تو اس نے کہا جب میں پانی پینے کے لیے اترا تو مجھے محسوس ہوا کہ نمک پانی میں پگھل رہا ہے، تو میں نے اطمینان رکھا اور جان بوجھ کر دیر کی یہاں تک کہ تمام نمک پگھل گیا اور میں باہر آ گیا. تو دوسرے گدھے کو اپنے بھائی کے اچھے نصیب پر تعجب ہوا اور اس نے اپنے بھائی کی تقلید کرنے کا پختہ ارادہ کر لیا. تقلید کا معنی ہوتا ہے کہ جو اس نے کیا ویسا ہی کرنا، اور سبق کا نام ہے تقلید الاعمی، یعنی اندھی تقلید، یعنی بغیر دیکھے سوچے سمجھے کر لینا جو سامنے والے نے کیا ہے. کچھ وقت کے بعد وہ دونوں ایک بڑے تالاب کے پاس سے گزرے تو دوسرا گدھا جس کے اوپر اسپنج تھا پانی پینے کے لیے اور وہ بوجھ جو اس کی کمر توڑ رہا تھا لے کر اترا، یعنی اس بوجھ کو لیے ہوئے پانی میں اتر گیا. اور اس بار جناب پہلے اتر گئے، نمک والے سے بھی پہلے اتر گئے تاکہ پہلے ہلکے پھلکے ہو جائے. باہر نکلا تو وہ کرا رہا تھا اور تکلیف سے پریشان تھا. جب جناب باہر نکلے وہ تو کیا تھے؟ پریشان تھے. وہ پہلے والا گدھا نمک والا جب باہر نکلا تو خوش تھا، جانے سے پہلے تکلیف میں تھا، غمگین تھا، اور یہ جناب اندر اترنے کے بعد اور پریشان ہو گئے. جب تاجر نے اس کی یہ پریشانی دیکھی تو کہا اے بے وقوف، تو جان لے جو چیز ایک شخص کے لیے صحیح ہو ضروری نہیں کہ دوسرے کے لیے بھی صحیح ہو. بغیر ہدایت کے تقلید کرنا گمراہی اور نادانی ہے. بغیر ہدایت کے یعنی بغیر سوچے سمجھے، بغیر کسی کے پوچھے اور بغیر تفتیش کے کسی کے پیچھے چل پڑنا، یہ کیا ہے؟ گمراہی ہے اور نادانی ہے. گمراہی یعنی راستہ پھٹک جانا، سیدھے راستے پر نہ رہنا. نادانی یعنی وہی بے وقوفی ہے. اور تجھ جیسے انسانوں میں بہت ہے جو ایسی باتوں میں تقلید کرتے ہیں جو انہیں نقصان پہنچاتی ہے. یہ جملہ بھی اس تاجر کا ہے. اور دیکھا جاتا ہے عام طور پر آج کل کہ ہم دیکھا دیکھی کرتے ہیں اور نقصان اٹھاتے ہیں. اللہ تعالی ہمیں ایسی اندھی تقلید سے حفاظت فرمائے اور اپنے حفظ و امان میں رکھے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.